چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کی پاناما کیس کی سماعت، جماعت اسلامی کی جانب سے پھر کمیشن تشکیل دینے اور صرف وزیر اعظم کا احتساب نہ کرنے کی استدعا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو کمیشن ضرور بنائیں گے۔ کمیشن بنے گا تو وہ جمع کرائی گئی تمام دستاویزات کا جائزہ لے گا۔ انہوں نے نیب، FBR اور FIA کی کارکردگی پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ اپنے دلائل میں تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم اور حسین نواز کے بیانات میں تضاد موجود ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نعیم بخاری صاحب دلائل دوبارہ نہ دہرائیں۔ نعیم بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم نے تحفے کی رقوم پر ٹیکس نہیں دیا۔ جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ہم انکم ٹیکس آفیسر نہیں، کیس کو اس طرف نہ لے کر جائیں جہاں اس کی مفاد عامہ کے آرٹیکل کے تحت سماعت نہ کر سکیں۔ نعیم بخاری نے کہا کہ مریم نواز نے بتایا کہ انہوں نے کوئی یوٹیلیٹی بل جمع نہیں کرائے۔ جسٹس عظمت نے کہا کہ بل جمع کرانا گھر کے مردوں کا کام ہوتا ہے اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مریم والد کے زیر کفالت ہیں؟ جسٹس کھوسا نے کہا کہ ابھی یہ تعین کرنا ہے کہ مریم نواز کس کے زیر کفالت ہیں۔ نعیم بخاری نے کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ ان کی کوئی جائیداد نہیں، حالانکہ ان کے شیئرز اور زرعی اراضی بھی ہیں۔ حسن نواز کے پاس فلیگ شپ کمپنی بنانے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ جسٹس آصف کھوسا نے کہا کہ قطری خط میں کہا گیا کہ شریف فیملی ان کے فلیٹس میں کرایہ پر رہتی تھی، ہو سکتا کرایہ پاکستان سے قطر جاتا ہو۔ نعیم بخاری نے کہا کہ جنوری 1999 میں فلیٹس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شمیم اختر، سبیحہ اختر اور مریم نواز شامل ہیں۔ 1999 میں لندن کی ایک عدالت نے بھی فیصلہ جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نعیم بخاری صاحب، آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ اگر لندن کی عدالت کا فیصلہ حتمی تھا تو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت اعتراضات کرتے اور نااہل کراتے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ عدالت 62 اور 63 کا معاملہ براہ راست کیسے سن سکتی ہے؟ فیصلے کی صورت میں متاثرہ فریق کو اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ نعیم بخاری نے کہا کہ عدالت براہ راست یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے چکی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کا کیس توہین عدالت کا تھا۔ عدالتی ہدایت پر نعیم بخاری نے اپنے تحریری دلائل جمع کرا دیے۔ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید نے اپنے مخصوص انداز میں دلائل پیش کیے اور اپنے کیس کو شارٹ، سویٹ اور سمارٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ آف شور کمپنیاں نواز شریف کی ہیں۔ دونوں ڈیڈز پر دستخط ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے۔ ٹرسٹ ڈیڈز پر وزارت خارجہ کے تصدیق شدہ قطری خط کی ضرورت تھی۔ یہ معاملہ 1993 میں موٹر وے بننے کے بعد شروع ہوا۔ ادھر موٹر وے بنی اور وہاں کمپنی 2006 میں خود ان فلیٹس میں رہائش اختیار کی تھی۔ نیلسن اور نیسکال کے گوشواروں میں ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ کی جانب سے کیس روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی درخواست بھی دائر کی گئی۔ نعیم بخاری نے بھی روزانہ سماعت کی استدعا کی۔ وزیر اعظم کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے دلائل میں کہا کہ درخواستوں پر اٹھائے گئے الزامات 184/3 میں نہیں آتے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت مفاد عامہ کے آرٹیکل سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ سلمان بٹ نے وزیر اعظم کی تقریر کی بات کی تو جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ بیانات میں تضاد ہے، 3 سوالوں کا جواب دیں۔ بچوں نے جائیدادیں کیسے بنائیں؟ زیر کفالت ہونے کی وضاحت کریں۔ تقریروں میں سچ بولا گیا ہے کہ نہیں؟ بعد میں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔